بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اس پاک نام سے جو غفور الرحیم ہے اور جو ہمارے تمام بھیدوں سے واقف ہے، وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں امارہ طارق آپ کو اقبالیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں۔ آپ کے نصاب میں شامل مختلف موضوعات میں اقبال کے اس موضوع کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ موضوع اپنی نوعیت کا بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع میں ہم نے اقبال کی شاعری کے ارتقائی مراحل کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اقبال کی شاعری کی ابتدائی ان کے خد و خال اور ان کی تربیتی مراحل پر بات کرتے ہوئے ان کی شاعری کا پہلا دور جو ہے اس پر روشنی ڈالوں گی اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ علامہ اقبال کی شاعری میں درانے والے مختلف تصورات، افکار، ان کے خیالات کے وہ تدریجی مراحل آپ کے سامنے آ سکیں، جن کے مطابق اقبال کی شاعری جو ہے وہ نمو پائی اور آگے بڑھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز دیکھیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز کہاں سے ہوا، تو میں اس بارے میں کہوں گی کہ شاعری ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو کہ خدا داد ہوتا ہے، اور یہ وہ فطری صلاحیت ہے جو خداوند کریم کسی خاص شخص میں ودیت کر دیتا ہے، اور وہ اپنی مثبت شاعری سے کوئی انقلابی طاقت رکھتے ہوئے وہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی برپا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو شاعری کی خصوصیت ہے، یہ اقبال کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کے اندر اللہ نے یہ ملکہ ودیت کر دیا تھا۔ اقبال بہت چھوٹی عمر میں ہی مصرع پر مصرع لگانا شروع ہو گئے، اور تقریباً یہ فن 10 برس کی عمر میں جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ علامہ اقبال بازار سے منظوم قصے لاتے، گھر والوں کے سامنے پڑھتے، اور کبھی کبھی خود بھی ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اس میں اشعار داخل کرتے رہتے اور ہنستے رہتے، جس سے تمام گھر والے جو ہیں وہ محظوظ ہوتے۔ تو یہ اقبال کی شاعری کے وہ ابتدائی مراحل تھے، یا ان کے اندر اس جوہر کا جو ہے وہ ملکہ سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر ان کی تربیت میں وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے مل کر اقبال کے اندر جو ہے وہ ایک بصیرت، ایک فلسفہ اور ان کے اندر دل بینا جو ہے اس کو جگایا، اور انہوں نے اپنے ان خصائص کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا جو ہے وہ دنیا میں نام پیدا کیا کہ جو آج تک اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تو یہ جو عوامل ہیں، ہم ان کو اگر مختلف نکات کی صورت میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو فطری چیز تھی، جو ان کے والدین تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بہت عمل دخل تھا۔ اس کے بعد ان کے استاد جو ہیں مولانا میر حسن جو ہیں، ان کی صحبت جو ہے انہوں نے بہت زیادہ مثبت جو ہے ان کے اندر صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ پھر مشاعروں میں شرکت، جو ابتدائی مشاعرے سیالکوٹ میں ہوتے تھے، ان میں جو ہے وہ اقبال نے کس طرح شرکت کی، مرزا داغ کی شاگردی نے ان پر کیا اثرات قائم کیے، اثرات چھوڑے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا مختصر جو ہے میں ان پر روشنی ڈالوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے والدین کی تربیت سے اقبال کی شاعری میں کس طرح روشنی پیدا ہوئی، اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ بیج جو تھا وہ کس طرح نمو پایا اور پروان چڑھنا شروع ہوا۔
تو اقبال کی ایک خوش بختی کہہ لیجئے یا اقبال کی خوش قسمتی کے شروع سے ہی ان کو جو ہے وہ ان کے فطری اساتذہ جو والدین تھے انہوں نے انہیں کمال جو ہے وہ تربیت اور ایسا ماحول دیا کہ جن سے جو ہے ان کی یہ جوہر جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ اقبال کے والد جو ہیں وہ اس میں بامسمہ تھے، بہت نیک انسان تھے، اور ان کے چہرے پر کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ نور محمدی جو ہے وہ جھانکتا تھا، اور ایک ان کے اندر ایسی کیفیت بھی تھی کہ جو جس طرح جو ہے وہ نبی امی کی طرح نوشت و خواند کے معاملے میں جو ہے وہ امی تھے، وہ اتنا پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، خدا رسیدہ صوفی تھے، اور پاکیزہ اسلامی تصوف کا ذوق جو ہے وہ اقبال کو ورثے میں ملا تھا۔ تو اقبال جو ہیں وہ اپنے والد محترم کی طرف سے جو ہے وہ ایک صوفیانہ کیفیات جو ہیں وہ ان کو ان کے اندر ورثے میں ملتی چلی گئیں، اور وہ ان کے اندر ودیت ہوتی رہیں۔ مولانا روم نے ایک شعر میں بلند مقامات پر پہنچے ہوئے عارفوں کے متعلق بڑے جوش سے کہا ہے کہ وہ شکاری ہوتے ہیں، اپنی جسمانی ہوا و ہوس کو جو ہے وہ قید کر چکنے کے بعد بھی ان کا ذوق صیادی جو ہے وہ تسکین نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ ملائکہ پر اپنا جال ڈالتے ہیں، اس کے بعد پیغمبرانہ صفات کے حصول کے لیے انبیاء کا شکار کرتے ہیں، اور آخر میں جب تک خدا بھی ان کی لپیٹ میں نہیں آ جاتا تب تک ان کی صیادی باقی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ اپنی ذات کے عرفان کے بعد انبیاء کرام کی خصوصیات کو اپنے اندر لے کے آتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سب کی جو ہے وہ رضا میں ان کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کے والد محترم کے بارے میں ایک جو ہے وہ خواب کا جو ہے وہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ شیخ نور محمد جو ہیں انہوں نے اقبال کی پیدائش کا ایک دلچسپ قصہ بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوشنما پرندہ سطح زمین سے تھوڑی بلندی پر اڑ رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر اور اچھل کر اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی گرفت میں نہیں آیا۔ وہ بھی ان تماشائیوں میں کھڑا ان کے والد محترم کھڑے تھے اور خواہش مند تھے کہ غیر معمولی جمال کا یہ پرندہ میرے ہی ہاتھ آ جائے۔ وہ پرندہ یک بیک میری آغوش میں آ گرا، میں بہت خوش ہوا اور دوسرے منہ تکتے رہ گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے اس خواب کی تعبیر القا ہوئی کہ پرندہ عالم روحانی میں میرا پیدا ہونے والا بچہ ہے جو صاحب اقبال ہوگا۔ اقبال کے حصول کمال اور اس کی شہرت کے بعد مجھے اپنی تعبیر کے درست ہونے کا یقین ہو گیا۔ عالم مثال میں ارواح پرندوں کی طرح ہوتی ہیں۔ انجیل میں ہے کہ روح القدس فاختہ کی صورت میں زمین پر اترتی ہوئی دکھائی دی۔ شیخ نور محمد کو عالم ارواح میں سے ایک نادر روح بطور شکار ہاتھ آئی تھی، یعنی وہی جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے کیا۔ عارف رومی نے جو ہے بجا فرمایا تھا کہ روحانی ترقی کے ایک خاص درجے پر پہنچ کر اس قسم کے شکار عارفوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ والد مرحوم کو غیر معمولی روحانی مشاہدات بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ اندھیری رات اکثر انہوں نے دیکھا کہ اندھیری رات تھی اور کمرے میں بھی چراغ روشن نہیں تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرہ تمام روشن ہے، حالانکہ نہ باہر چاندنی تھی اور نہ چراغ۔ تو یہ ان کے والد محترم کی ایک شخصیت تھی، ایک صوفیانہ انداز تھا، ایک عشق حقیقی کا ایک جذبہ تھا، اور وہ تعلیمات تھی جو اقبال کو اپنے والد محترم سے ایک طرح سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے بعد جو ہیں وہ والدہ ماجدہ ان کی جو ہیں ان کی اچھی تربیت کا اندازہ تو اس مرثیے سے ہو سکتا ہے جس میں بڑھاپے کے قریب پہنچ کر بھی اقبال نے کس سوز و گداز سے اپنی ماں کو یاد کیا ہے اور اپنے جوہر کمال کو ان کا مرہون منت قرار دیا ہے۔ اقبال آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نظریہ حیات فلسفیانہ جستجو سے حاصل نہیں کیا،
زندگی کے متعلق ایک مخصوص زاویہ نگاہ ورثے میں مل گیا تھا۔ بعد میں میں نے عقل و استدلال کو اس کے ثبوت میں صرف کیا ہے۔ انسان کے سب سے پہلے اساتذہ اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور ماں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے اس کے نقوش نہایت گہرے اور انمٹ ہوتے ہیں۔ اقبال کس سوز و گداز سے اپنی والدہ محترمہ کا جو مرثیہ انہوں نے کہا وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، عمر بھر تیری محبت میں میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اور یہ اس قدر خوبصورت ان کے الفاظ ہیں جو حقیقتاً روح پر جو ہے وہ اثر کرتے ہیں، اور آخر میں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو یہ مرثیہ جو ہے وہ یقیناً ہمیں جو ہے وہ اقبال کی اپنی والدہ ماجدہ سے محبت اور ان سے عقیدت اور لگاؤ اور ان کی تربیت کے جو ہے وہ ہمیں مکمل تصویر کشی کر رہا ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ تو علامہ اقبال کے جو ہیں وہ والدین کی ایک تربیت تھی، جنہوں نے آغاز میں ان کے اندر جو ہے وہ شاعری کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور شغف اور ان کے اندر مثبت جو ہیں وہ صفات پیدا کی۔ اس کے بعد جو ہیں وہ جو فطری جو خود اساتذہ ہوتے ہیں والدین، اس کے بعد روحانی استاد جو کہ ایک روح کی غذا فراہم کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان جب مشن کالج سیالکوٹ سے پاس کیا، اس زمانے میں ان کو ایک یگانہ روزگار صاحب بصیرت استاد سے حصول فیضان کا نادر موقع ملا۔ مولانا میر حسن اردو، فارسی اور عربی کے جید عالم تھے، اور اسلامیات پر کامل عبور رکھنے کے باوجود خشک ملا نہ تھے۔ وہ سر سید کے مداحوں میں سے تھے۔ راسخ الاعتقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وسعت نظر سے غیر مسلم طلباء بلکہ مشنری پادری جو اساتذہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اقبال نے اردو اور فارسی اساتذہ کا کلام کثرت سے مطالعہ کیا، اور مولانا میر حسن شعر کا صحیح ذوق پیدا کرنے میں اس نوخیز شاعر کے معاون ہوئے۔ مولانا میر حسن کا علمی تبحر اور ان کے اخلاق کچھ اس انداز کے تھے کہ اقبال آخر عمر تک ان کو علم و اخلاق میں اسوہ حسنہ اور اپنا محسن گردانتے تھے۔ اس معاملے میں اقبال شروع سے خوش قسمت رہے کہ ان کو اعلیٰ درجے کے استاد تعلیم کے ہر منزل میں جو ہے وہ میسر آئے۔ رفیع الدین ہاشمی صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اقبال نے اپنے ذوق شعر کی تربیت کے سلسلے میں ان کی صحبت سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو ہیں وہ مشاعرے جو ہیں وہ سیالکوٹ میں شہر میں جو مقامی ان کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس سے ابتدائی طور پہ علامہ اقبال کے اندر جو شاعرانہ جوہر تھے وہ بھی بالکل سامنے آئے، بے نقاب ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا، انہوں نے اپنا تخلص اقبال رکھا۔ اگرچہ اس زمانے کی شاعری کو اقبال نے محفوظ نہیں رکھا، مگر ان مشاعروں کے اثرات جو ہیں وہ ان کی ابتدائی شاعری پر ضرور اثر انداز ہوئے۔ خلیفہ عبدالحکیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ایف اے کے زمانے میں ضرور اقبال نے بہت کچھ مشق سخن کی ہوگی،
لیکن اس کو محفوظ رکھنے کے لائق نہ سمجھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ابتدائی شاعری تھی ان کی، جو کہ ظاہر ہے ان کو بعد میں وہ اس عزت اور شہرت کے مینار پر پہنچ گئے تھے کہ ابتدائی شاعری انہیں تھوڑی سی بچگانہ اور تھوڑی عامیانہ شاید دکھائی دیتی ہوگی، اس لیے انہوں نے ان کو محفوظ بھی نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کی ابتدا سیالکوٹ میں روایتی، بلکہ ایک روایتی قسم کی غزل سے ہوئی، جسے دیکھیں تو واقعی ہرگز احساس نہیں ہوتا کہ یہ اقبال کا کلام ہے، چونکہ وہ بہت ابتدائی جو ہے وہ کلام تھا۔ جیسے ان کا شعر ہے کہ محبت کو دولت بڑی جانتے ہیں، اسے مایہ زندگی جانتے ہیں۔ تو جو ہے وہ عام قسم کے مضامین جو تھے، لیکن چونکہ یہ اقبال کے ابتدائی مشاعرے تھے، اور ان ابتدائی مشاعروں نے اقبال کے اندر جو ہے وہ شاعری کا صحیح ذوق و شوق پیدا کرنے میں اہم کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا داغ کی شاعری کے اثرات جو ہیں وہ بھی اقبال کی شاعری پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ مرزا داغ کے شاگرد جو ہیں وہ تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، اور مرزا داغ نے گھر میں شاعری کا ایک محکمہ کھول رکھا تھا۔ اصلاح کے لیے غزلیں ڈاک میں پہنچتی تھیں اور اصلاح و تنقید کے بعد واپس کر دی جاتی تھیں۔ اقبال نے داغ کی شاگردی چند ہی روز کی۔ سنا گیا ہے کہ داغ نے ان کو چند غزلوں کی اصلاح کے بعد لکھ بھیجا کہ اب تمہارے کلام کو اصلاح کی ضرورت نہیں۔ داغ کی شاعری کا موضوع تو عشق کے بجائے ہوس ہی تھا، لیکن اردو زبان میں ان سے بہتر استاد ملک میں کوئی نہ تھا، اور داغ کا یہ دعویٰ ثابت اور مسلم بھی تھا کہ اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو داغ کی وفات پر اس کے سینکڑوں شاگردوں نے مرثیے لکھے، جن کا اب کہیں نام و نشان نہیں، لیکن اقبال نے جو مرثیہ لکھا وہ داغ کے کمالات کی صحیح تصویر ہے، اور اس سے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اقبال داغ کے کلام سے کس قدر متاثر تھے۔ اور اقبال عشق مجازی کے شاعر نہ تھے، لیکن محض مشق سخن کے طور پر کچھ عاشقانہ غزلیں اقبال نے بھی کہیں، جنہیں بعد میں انہوں نے خود ہی حرف غلط کی طرح مٹا بھی دیا تھا۔ اس ابتدائی زمانے کی جو ہیں کچھ یادگار غزلیں جو ہیں وہ بانگ درا میں بھی موجود ہیں، اور ان غزلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جا بجا داغ کی زبان کی مشق کر رہے تھے۔ موضوع بھی وہی داغ والے ہیں، کہیں کہیں داغ کے انداز کے شعر نکال لیتے ہیں، زبان کے معاملے میں ایک آدھ جگہ ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں، جیسے کہ نعتِ ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی۔ اب اہل زباں کے ہاں آر مذکر ہے۔ اس سے آگے 3 اشعار ایسے ہیں جو بالکل داغ کی غزل میں دیکھے جا سکتے ہیں، انہی کے انداز میں لکھے ہیں۔ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ تو یہ داغ کی شاعری کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں ہمیں غالب اقبال کی شاعری پہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کو فکری اور ذہنی اور فکری طور پر ان کے شاعری کو ہم کتنے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو ہم ان کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلا دور ہے آغاز سے 1905 تک کا دور، یہ دور ان کا قیام یورپ سے پہلے کا دور ہے۔ دوسرا دور 1906 سے 1908 تک یعنی قیام یورپ کا دور ہے۔ تیسرا دور 1908 سے 1918 تک کا دور ہے۔ پھر چوتھا دور 1919 سے 1925 تک کا دور ہے۔ اس کے بعد 5واں دور ہے 1926 سے 1938 تک کا دور۔ تو یہ اقبال کے ان ادوار میں ان کا کلام کس ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا، اپنے جو ہے وہ رنگ بدلتا گیا، ایک نیا رنگ و آہنگ جو ہے وہ اپناتا گیا، ایک نیا رنگ اوڑھتا گیا۔ تو یہ وہ ابتدائی شکل و صورت
جو ان کی شاعری کی تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور وہ عوامل، وہ عناصر جنہوں نے ابتدائی طور پر اقبال کے اندر شاعرانہ کمال اور جوہر کو جو ہے وہ ابھارا اور وہ سامنے لے کے آئے، وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے پہلے دور میں جو ہے وہ کون کون سے خصائص اور کون کون سے جو ہیں وہ ارتقائی اور فکری ان کے ہاں فکر پائی جاتی ہے ان کے پہلے دور میں، یعنی آغاز سے 1905 تک کے دور میں۔ تو سب سے پہلے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب اقبال نے جو ہے وہ داخلہ لیا تو وہاں کی علمی اور ادبی فضا نے جو ہے وہ اقبال کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور ایک نیا اقبال پیدا کیا، اور ان کے ہاں جو ہے وہ ایک تعلیم سے، علم سے رغبت، محبت تو موجود تھی ہی، لیکن اس کو ایک نئی جو ہے وہ ایک منزل دکھائی دی، ایک نیا جو ہے وہ سمت نظر آئی۔ تو یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے داخلے کے بعد قابل اساتذہ کی زیر نگرانی انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ اڑان بھری۔ تو بی اے کی تعلیم کے لیے وہ لاہور گورنمنٹ کالج میں جب آئے تو یہاں کی صحبتوں نے ان کی شاعری میں ایک جو ہے وہ ان کی شاعری کا نخل شگوفہ و ثمر پیدا کرنے لگا، ایک نئے نئے بیل بوٹے پیدا ہونے لگے، پھول کھلنے لگے۔ ان کی شاعری کا چرچہ ہم جماعتوں سے نکل کر خاص احباب کے حلقوں میں بھی ہونے لگا۔ اس زمانے میں لاہور میں جو ہیں وہ مشاعروں کا رواج ہو گیا تھا۔ حالی اور آزاد نے لاہور کے ہونہار نوجوانوں میں شعر کا چسکا پیدا کر دیا تھا۔ ارشد گورگانی جو ہیں وہ بھی کچھ عرصہ لاہور میں رہے، وہ بھی ایک پرگور بدیع گو شاعر تھے، مگر ان کی زبان جو ہے وہ ٹکسالی تھی، خود بھی اچھے شعر برجستہ کہتے تھے اور شعر کے اچھے نقاد بھی تھے۔ لاہور کے کشمیریوں نے بھی ایک مجلس مشاعرہ قائم کی ہوئی تھی جس کے کرتا دھرتا محمد دین فوق تھے، جو اخبار کشمیری کے ایڈیٹر اور کشمیر کے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ کالج کی طالب علمی کے زمانے میں اقبال پہل اسی کشمیری مشاعرے میں نظر آتے ہیں۔ اقبال نے کشمیر کے متعلق یہ ربائی اسی مشاعرے کی ایک مجلس میں پڑھی تھی۔ سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر، در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔ تو یہ وہ ان کے ہاں جو ہے وہ ابتدائی جو ہے وہ اثرات تھے ان کی شاعری میں، جن کی وجہ سے اقبال جو ہے ان کی شاعری نے ایک نئی جست لی، ایک نئی اڑان بھری۔ ابتدائی زمانے میں جیسے کہ ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اقبال کی شاعری میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا روایتی انداز ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ تو ابتدائی دور کی جو بانکے درا کی غزلیں ہیں ان میں ایک روایتی انداز، اس پہلے دور کی اقبال کی شاعری میں روایتی انداز پایا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ روایتی انداز کس طرح تھا۔ تو وہ ایک تو داغ، مرزا داغ کی جو ہے وہ انہوں نے پیروی کی اور اس انداز میں انہوں نے غزلیں لکھی۔ تو وہ ایک انداز تھا، روایتی انداز، اور پھر بانگ درا میں جو موجود غزلیں ہیں وہ ان کے وہ مثال ہیں، ثبوت ہیں کہ وہ ایک روایتی مضامین بھی انہوں نے شروع میں جو ہے وہ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ تو لیکن اس دور مشق و تقلید میں بھی اقبال کی جو جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کا آفتاب کمال بہت جلد افق سے ابھرنے والا تھا، تو اس دور کی شاعری کو ہم روایتی اگر کہہ رہے ہیں تو بلکہ اقبال کی اس دور کی شاعری کو ہمیں صبح کاذب کی شاعری کہنا چاہیے، جس کی روشنی طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ غزل کے روایتی مضامین میں سر راہ حکمت و فلسفہ کی کرنیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک غزل کے مطلع مقطع میں وائز پر چوٹ کی ہے۔ اب یہ وائز جو مضمون ہے وہ رند اور صوفی شعراء کا ایک تفریحی مضمون ہے، اور صدیوں سے چل رہا ہے، ہماری مشرقی غزل میں جو ہے چل رہا ہے، ایک طرح سے یہ روایتی مضمون ہے۔ اب لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ غالب نے اس روایتی شاعری میں بھی کس طرح حکمت و دانائی کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عجب وائز کی دین داری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے،
بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔ اب اس مختصر سی غزل میں بھی دو ایسے حکیمانہ اشعار ہیں جو کہ غالب کی اس روایتی شاعری میں بھی ہمیں حکمت و دانائی کے رنگ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ تو یہ جو دو اشعار ہیں اس میں واقعی ایک بصیرت افروز بات ہے انسان کے بارے میں، اور نا امیدی میں امید کی کرن کے بارے میں۔ تو جو ہے وہ ایک طرح سے بڑی خوبصورت حکیمانہ بات ہے۔ تو یہ روایتی جو شاعری جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں بھی اقبال کے ایک ذہن کی خوبصورتی اور ان کے ذہن کی حکیمانہ بصیرت جو ہے وہ ہمیں اس شاعری میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایک اور جو چیز ہے وہ اقبال کا کسی خاص حدود میں قید ہو جانا ان کو بھلا نہیں لگتا تھا۔ اب اقبال جو ہے انہوں نے شروع میں ہی اپنی شاعری میں جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی سمت کو متعین کر لیا تھا کہ میں کسی خاص دائرے میں مقید نہیں ہوں، میں خاص دائرے میں قید نہیں ہوں، میرا دائرہ وسیع ہے۔ ان کی شاعری میں وسعت کے آثار شروع سے ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس ابتدائی زمانے ہی میں اقبال کو یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ دلی اور لکھنؤ کی شاعری کے حدود و قیود سے آزاد ہو کر اپنی مخصوص انداز میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مشاعرے ہی میں اقبال نے جو غزل پڑھی اس کا مقطع یہ تھا، اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ تو یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنی شاعری کی سمت کو آغاز سے ہی لامحدود کر دیا، آغاز سے ہی بے کنار کر دیا اور اسے کسی ایک دائرہ کار میں مقید نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے دور کی شاعری میں روایتی تصوف کے جو ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ وہ روایتی تصوف کیا ہے؟ وہ روایتی تصوف وہ ہے کہ جس کے بارے میں اقبال خود بھی جو ہیں وہ ایک طرح سے بعد میں اس کی نفی انہوں نے کی، اور اس روایتی تصوف کو انہوں نے عجمی تصوف کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا، اور اس کو جو ہے وہ سختی سے انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنے کی تاکید کی کہ یہ وہ روایتی تصوف جو انسان کو تقدیر پر شاکر ہو جانا سکھاتا ہے، وہ یہ روایتی تصوف جو عجمی تصوف ہے جو انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی خودی کو بیدار ہونے سے روکتا ہے اور اس کو محدود کر دیتا ہے۔ تو لیکن ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال اسی روایتی تصوف کے اثرات ان کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب وہی اقبال جو آخر میں نفس انسانی کی بقا کا قائل اور شدت سے آرزومند ہے، تصوف کے روایتی نظریہ فنا کے یعنی نظریہ فنا کے زیر اثر ابتدائی دور میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ اب وہی اقبال جو بعد میں یہ تلقین کرنے لگا کہ آفاق اور اس کے مظاہر کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کا جلوہ جیسا بطون میں ہے ویسا شہود میں بھی ہے، ہو الظاہر ہو الباطن۔ وہ شروع میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اب متصوفین کے فلسفہ فنا کا یہ ایک مسلمہ مضمون تھا کہ نفس کی انفرادیت ایک دھوکہ ہے، نمود حق کے بعد یہ فریب ادراک مٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی ازلی حقیقت لا موجود الا اللہ رہ جاتی ہے۔ غالب کے ہاں بھی یہ متصوفانہ جو اشعار ہمیں بہت ملتے ہیں، اور جو کہ آپ نے میر و غالب کے مطالعہ میں بھی پڑھے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھا ہوا ہے کہ غالب کا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اقبال بھی تصوف کے زیر اثر فرماتے ہیں، میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ پھر ایک اور دوسری غزل میں کہتے ہیں کہ میری ہستی ہی تھی خود میری نظر کا پردہ،
اٹھ گیا بزم سے میں پردہ محفل ہو کر۔ اقبال نے اپنے ترقی یافتہ دور میں پھر بعد میں، یہ تو وہ روایتی تصوف کے اثرات تھے جو ان کی ابتدائی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعری کے ترقی یافتہ دور میں اسی فلسفہ فنا کے خلاف زور و شور سے جہاد کیا تھا۔ تاہم ابھی غزلوں میں تحقیق کا شائق و تقلید سے گریز کرنے والا اقبال بھی دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں ابتدائی تصوف کے اثرات ان کی جو ہے پہلے دور کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی ابتدائی شاعری میں جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز جو ہے کہ جذبہ حب الوطنی، یعنی اقبال کی شاعری کا پہلا جو دور ہے اس دوران میں ان کے اسلوب میں ایک ارتقائی شان ضرور ظاہر کرتا ہے، اور لیکن وہ اس حب الوطنی کے روایتی تصور سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ ترانہ ہندی کے نشار کو دیکھیے جن میں ہندوستان کی تاریخ، قدامت، ثقافت اور ارتقاء تمدن کو وہ کس طرح جذباتی سطح پر چاہتے اور بیان کرتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو یہ حب الوطنی کا جو ایک جذبہ ہے، ہمالہ نظم جو ان کی ہے اسی طرح، تو دراصل جو ہے وہ یہ حب الوطنی کا جذبہ جو اقبال کے اندر موجود تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مختلف النسل اور گروہ اور مختلف مذاہب بھی جو ہے وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور اتحاد قومی کا مظاہرہ کریں۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت ہے، نیا شوالا ہے، اسی جذبے کی مظہر جو ہیں وہ یہ نظمیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے شاعری کے اس ابتدائی دور میں وہ وطنیت کے جذبے میں اور محبت میں بڑے گہرے آگے تک ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہمیں اقبال کی اس دور کی شاعری میں انگریزی شاعری کے مطالعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں بڑا ایک نیا انداز، اور جو ہے وہ انہوں نے انگریزی شاعری سے بہت کچھ اخذ کیا، ماخوذ نظمیں لکھیں، بچوں کے لیے بہت ترجمہ، اکثر و بیشتر بچوں کے لیے جو نظمیں تھیں وہ انہوں نے انگریزی نظموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا، لیکن انہوں نے اسلوب کے اعتبار سے وہ اردو کلاسک شاعری کی روایت کے ساتھ ہی مربوط رہے، اور انہوں نے آزاد نظم لکھنے کا جو ہے وہ خیال بھی نہ سوچا، اور بلکہ وہ پابند نظم میں ہی لکھتے رہے۔ ترجموں کے ساتھ ساتھ تبازات کئی نظمیں اور غزلیں کہیں جن میں گل رنگین، عہد طفلی، ابر کوثر، پرندے کی فریاد وغیرہ اہم ہیں۔ اسی طرح جو ماخوذ نظمیں ہیں جو وہ ہیں ایک مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، ہمدردی، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پیام صبح، عشق اور موت، رخصت بزم جہاں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے انہیں انگریزی اساتذہ کے زیر نگرانی انگریزی شاعری کا جو انہوں نے مطالعہ کیا اس سے انہوں نے اپنی اردو شاعری میں بہت کچھ ایک نیا ایک حیات کو سامنے وہ لے کے اور نیا انداز فکر جو ہے وہ اپنایا۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی اس روایتی غزل گوئی اور نظم گوئی نے 1900 میں ایک نئی جہت اور ایک نئی اڑان جو ہے وہ بھری۔ انجمن حمایت اسلام کے جو ہیں وہ ان کے لیے جب انہوں نے ان کے زیر اثر نظمیں لکھیں، اور وہ انجمن حمایت اسلام میں پہلے تو وہ نظمیں پڑھنے پر مائل ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ راضی ہوئے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نظمیں پڑھنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے ایسی شاعری کی کہ جو نہ صرف مقصدیت کی جس میں روح موجود تھی بلکہ اس سے اقبال کے تخلیقی جوہر بھی نمایاں ہوئے اور سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی اقبال کے لب و لہجے میں گہرائی اور بلندی کا احساس ہوا۔ اس عہد کے بعد انہوں نے نظمیں لکھیں کہ غزلیں کہیں بھی
اس میں جوہر ذات کی جھلک ہمیشہ نمایاں رہی۔ وہ بعض اوقات اپنی نظمیں اور غزلیں ترنم سے بھی سناتے تھے۔ ان کا ترنم نہایت خوبصورت اور دل میں اتر جانے والا تھا۔ علامہ اقبال کے اس نئے رنگ کا نقطۂ آغاز عام طور پر ان کی نظم ہمالہ ہی قرار دی جاتی ہے، جو بلند آہنگی اور تازہ خیالات کے بہاؤ اور انگریزی انداز استدلال کا ایک اچھا نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی اور کلاسیکی شاعری کے قالب کا حسین و جمیل نمونہ بھی ہے۔ اس جدید لہر اور نئے رنگ کے شواہد ان کے پہلے دور کی کئی ایک نظموں میں بہت نکھر کر سامنے آئے ہیں، جیسے مرزا غالب، خفتگان خاک سے استفسار، عقل و دل، شمع، ایک آرزو، آفتاب صبح، سید کی لوح تربت، انسان و بزم کائنات، دل اور تصویر درد، ایسی نظمیں جن میں ایک نئی آواز نے استدلال اور گہری بصیرت کے ابتدائی نقوش جو ہیں وہ ہمیں اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس عہد میں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قوم گویا جسم ہیں، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل سنت کے رہ پیما ہیں دست و پائے قوم، یا کہ وہ فرماتے ہیں کہ محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو اس پہلے دور کی شاعری میں علامہ اقبال کے نزدیک قوم کا تصور تھوڑا مقامیت کے ہی رنگ میں نظر آتا ہے، اور بہرحال اس دور کی شاعری میں بھی ہمیں استدلال اور حکیمانہ جو ہے وہ انداز بیاں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں ایک بے قراری کا عنصر جو ہے وہ ہمیں وہ بھی بڑا گہرا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اقبال کی شاعری میں بے قراری ہے، اضطراب کی سی کیفیت ہے، اور یہ اس دور کی جو ہیں وہ نظموں میں آرنلڈ کے لیے لکھی گئی نظم نالہ فراق، ایک آرزو، تصویر درد شامل ہیں۔ ان نظموں میں ایک بے قراری، بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر قدر وسعت و بے نیازی کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے دل میں اس بات کی خلش ہے کہ اس کے لیے کوئی رزم گاہ حیات چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنی بے قراری کو قرار پہنچائے۔ نالہ فراق میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ انگلستان ضرور آئیں گے۔ اس طرح ایک آرزو میں سکون و قرب کی جو فطرت ہے اس کی خواہش بھی بہت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ تصویر درد میں جوہر ذاتی کی بے چینی بہت واضح ہوگی ہے۔ یہ طویل نظم جو ہے وہ 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کی دیکھیں کہ ایک آرزو میں وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو یہ ایک آرزو جو ہے وہ حقیقت میں ایک بے قرار دل کی ایک آرزو ہے، ایک بے تابی ہے، جس کی واضح تصویر جو ہے وہ ہمیں اس نظم میں دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر تصویر درد کو دیکھیں تو اس کے ابتدائی اشعار جو ہیں وہی ہمیں ان کی بے قراری، بے چینی، اضطراب کی سی کیفیت، ایک نئی منزل، ایک نئی جستجو کے جو ہیں وہ ہمراہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑا لی کمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری،
الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ تو یہ تصویر درد کی خوبصورت شاعری جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ امڑتے ہوئے درد کا جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں اس سے آگاہی دے رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نالہ فراق جو انہوں نے آرنلڈ کی یاد میں لکھی، اس میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے دکھ اور درد کی سی کیفیت ہے، ایک اپنی راہ فرار اختیار کرنے کی ایک خواہش ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جا بسا مغرب میں آخر ہے مقاں تیرا مقیں، مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمین، آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین، ظلمت شب سے ضیاء روز فرقت کم نہیں۔ تو یہ ایک طرح جو آرنلڈ کی یہاں سے رخصت ہونے پر جو ان کے دل میں ایک دکھ کی سی کیفیت تھی، اس کا جو ہے وہ بڑا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں جو ہے وہ اپنی بے قراری اور اضطراب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں حیرت و استعجاب کا عنصر بھی تھا، یعنی وہ جو ہے وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے ثباتی حیات اور عارضی دنیا کے لیے بے شمار مضامین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی شاعری میں گل رنگیں، ایک آرزو، ماہ نو، موج دریا، نالہ فراق، اس طرح کی جو نظمیں ہیں، اور جو ہے اس میں ایک طرح کی حیرت ہے، استعجاب ہے، جیسے وہ اپنی ایک نظم خفتگان خاک سے استفسار، اس میں وہ ایک جو ہے وہ بڑی سوز و گداز کی سی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تھم ذرا بےتابی دل بیٹھ جانے دو، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دو مجھے، میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم، وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور بیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک طرح سے خفتگان خاک سے استفسار، یعنی وہ اس خاک میں چھپے مر جانے والے ان لوگوں سے ایک طرح سے جو ہے وہ استفسار کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کیسی ہے، اور حیرت و استعجاب کا اپنی بے چینی کے ہمراہ جو ہے وہ ایک نیا تصور جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود کلامی بھی ہے، استفسار کی جو ہے وہ ایک ان کے ہاں ایک جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے پہلے دور کی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت تغاض و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے، یعنی ایک طرح سے استفسار ہے گرم خرام موج دریا، دریائے سوئے بحر جادہ پیما، بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے، کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے ایک خود کلامی بھی ہے، استفسار بھی ہے، سوالیہ انداز بھی ہے، انسان کے جو ہے وہ ایک دکھ کی کیفیت ہے، اور وہ ان کی ابتدائی دور کی شاعری میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر ان کی ابتدائی شاعری میں جو ہے وہ فطرت پسندی کا عنصر جو ہے وہ بھی ہمیں واضح دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کی پہلی دور کی شاعری میں جہاں فلسفیانہ تصورات کے لحاظ سے یہ دور اتنا اہم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس دور کے اسلوب کا ارتقائی رنگ جو ہے وہ ایک خوبصورت آہنگ ہے، اس میں غزل گوئی کے حوالے سے اس کے مفاہیم نہایت کشادہ ہیں، تخیل کی بلند پروازی ہے، منظر نگاری ہے، محاکات نگاری ہے۔ تو اس میں کنارے راوی، صبح کا ستارہ، چاند، طفل شیرخوار، موج دریا جیسی نظمیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں ان کی فطرت پسندی کے حوالے سے جو ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بزرگان اسلام کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کا اظہار بھی ہے۔ بلال ایک بڑی مؤثر اور اثر انگیز نظم ہے، اور جو ہے وہ بھی ایک انتہائی خوبصورت ان کی نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔
تو سید عبداللہ جو ہے وہ طیف اقبال میں اقبال کی فطرت پسندی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ورڈزورتھ کی طرح اقبال بھی اس دور کی شاعری میں ایک طرح کی شاعرانہ صوفیت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ تصوف کے نیچر کی ہر چیز زندہ ہے اس کے کان میں، اور وہ سنتی ہے، دل رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے۔ اگر انسان چشم بینا کا مالک ہو تو وہ بزبان حال ہر سوال کا جواب بھی دیتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی جو ہے وہ ان کی فطرت پسندی کے حوالے سے بڑی خوبصورت رائے ہے۔ تو فطرت پسندی کے حوالے سے ایسے وہ کہتے ہیں، دمادم رواں ہے یمیں زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرۂ کائنات۔ تو یہ انتہائی خوبصورتی، فطرت نگاری، منظر نگاری اور ایک محاکات نگاری کے حوالے سے تخیل کی بلند پروازی جو ہے ہمیں اس دور کی ان کی شاعری میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ تو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر، اگر ہم آج کے اقبال کے اس پہلے دور کی شاعری کو سمیٹیں، ہم نے پہلے دور کی شاعری میں اقبال کی جو ہے وہ ابتدائی ان کی تربیتی دور سے لے کے ان کے آہستہ آہستہ تھوڑے ارتقائی وقت، ان کی ابتدائی تعلیم کے ساتھ مشاعروں کے میں جو انہوں نے تربیت حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان کی ابتدائی روایتی شاعری ہے، ان کے ہاں وہ تمام عناصر جو اس پہلے دور کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، ان کا ہم نے فرداً فرداً جو ہے وہ جائزہ لیا۔ تو اب اس جو ہے وہ پہلے دور کو اگر ہم سمیٹتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور کی شاعری محض روایتی نہیں، بلکہ یہ اس دور کی شاعری روایت کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ وہ اس روایت سے نئی راہیں اور نئے مضامین تراشنے کا فن سیکھ رہے تھے۔ اقبال جو ہیں وہ اس روایت سے نیا ایک فن سیکھ رہے تھے، البتہ زبان و بیان اور اسلوب میں وہ روایت کے کلاسک اصولوں کو نبھانا نہ صرف سیکھ چکے تھے بلکہ نو بنو تجربات سے اس کے اعلیٰ امکانات بھی واضح کر رہے ہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ فقط شمشیر اور عالم فطرت کی تسخیر ہی سے نہیں بلکہ تقریر و تحریر اور شعر کی تاثیر سے بھی فتوحات حاصل کی جاتی ہیں اور قوم کے اندھیرے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ وہ جان گئے تھے کہ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نمائی سے اجالا کر دیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ تو اقبال کے وہ اس پہلے دور کی شاعری کا ایک تفصیلی تجزیہ ہے، جائزہ ہے کہ ان کے پہلے دور کی شاعری جو ہے وہ کس طریقے سے آغاز سے جو ہے وہ پہلے دور کے اختتامی مراحل تک پہنچی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اقبال کے دوسرے دور کی شاعری کے نمایاں جو ہیں وہ خصائص اور عناصر کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے آج اقبال کی اس پہلے دور کی شاعری کے بارے میں آپ کو کروائی گئی تدریس سے آپ کی تفہیم جو ہے وہ ہو چکی ہوگی، اور آپ اس کو جو ہے وہ مزید توجہ، محنت اور لگن سے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔